محمد خان ابن انشا۔ شعر محمد خان 1927 میں فلور کے قریب ایک گاؤں تھلا میں پیدا ہوئے۔ باپ منشی خان ایک معمولی کسان تھا، تھوڑی سی زمین تھی، مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ اس دلخراش حقیقت کو بھولنے کے لیے پنجابی میں شعر کہنے کا شغل اپنا رکھا تھا۔ اچھے شعر کہتا تھا، خوشگلو تھا، یوں گزر بسر ہو رہی تھی۔ شیر محمد کو بچپن میں بکریاں چرانا پڑی۔ تعلیم حاصل کرنے کے امکانات بہت کم تھے۔ شوق باپ سے ورثے میں پایا تھا۔ شوق کا عالم تھا کہ 8ویں جماعت میں ایک ہفتہ وار ادبی جریدہ شائع کرنا شروع کیا۔ یہ جریدہ 8 صفحات پر مشتمل ہوتا۔ شیر محمد خود ہی کاتب تھا، خود ہی مدیر۔ سرکولیشن تو بہت تھی، لیکن تعداد اشعار صرف ایک تھی۔ ہاتھ سے لکھا جاتا، ہاتھوں ہاتھ پڑھا جاتا۔ ابن انشا کا پہلا نام شیر محمد خان تھا، پھر اس کے ساتھ چودھری کا اضافہ ہو گیا۔ جب وہ جریدے کا مدیر بنا تو لازم تھا کہ اپنے نام کے ساتھ تخلص کا اضافہ کرے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنا نام چودھری شیر محمد خان مایوس صحرائی عدم آبادی رکھ لیا۔ دیر تک یہی نام چلتا رہا، پھر اسے احساس ہوا کہ یہ نام بہت لمبا ہے۔ اسے بدل کر کیسر صحرائی لکھنا شروع کر دیا۔ جوانی میں وہ پھر سے اپنے نام سے غیر مطمئن ہو گیا۔ اب کی بار اپنے والد منشی خان کے حوالے سے ابن انشا کا نام لیا۔ 10ویں جماعت لدھیانہ سے جیسے تیسے پاس کی۔ لدھیانہ نے اپنے جریدے کی وجہ سے ادیبوں ادب پسندوں سے راہ و رسم ہو گئی۔ ساحر لدھانوی اور حمید اختر اس کے پرانے دوستوں میں سے ہیں۔ اس زمانے میں ترقی پسندی کی تحریک زوروں پر تھی۔ ترقی پسندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لہذا انجانے میں ابن انشا ترقی پسندانہ راہ پر چل نکلا۔ ابتدا میں اس نے طویل نظمیں لکھی۔ ان نظموں میں بڑی جان تھی، لیکن یہ دور ہنگامی ثابت ہوا۔ ابن انشا کی شاعری اس وقت جوبن پر آئی جب اس کے کلام میں ذات کا جوب ابھرا۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد کالج میں تعلیم حاصل کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ نوائے وقت کے حمید نظامی کے بلانے پر شوق ایڈ لگا کر اسے لاہور لے آیا۔ لاہور میں وہ بری طرح دربدر ہوا، ٹیوشنیں پڑھائی، اخباروں میں کام کیا، ٹھوکریں کھائیں، بڑی مشکل سے BA کیا۔ پھر دلی میں پوسا انسٹیٹیوٹ کے ایک رسالے میں نوکری مل گئی۔ وہاں دیورندر ستیارتھی سے میل ہوا۔ تقسیم کے وقت وہ دلی میں ریڈیو نیوز میں مترجم تھا۔ اس زمانے میں دلی ریڈیو اسٹیشن پر بڑے بڑے ادیبوں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ کرشن، منٹو، راشد، بیدی، مہندر اور یوں ادیبوں سے میل جول بڑھا۔ پھر برصغیر کی تقسیم پر دلی سے لاہور اور لاہور سے کراچی پہنچا۔ کراچی نیوز میں چراغ حسن حسرت کے ساتھ کام کرتا رہا۔ وہاں اسامی تخفیف میں آ گئی تو احمد بشیر نے ولیج ایڈ میں پاک سرزمین کا ایڈیٹر بنا دیا۔ 1957 میں پہلی بار ابن انشا سے ولیج ایڈ کے دفتر میں ملا۔ احمد بشیر نے چکر چلایا اور DFP سے میری خدمات مستعار لے لی۔ یوں میں بھی ولیج ایڈ کے دفتر میں منتقل ہو گیا۔ یہ دفتر صدر میں کیفیٹیریا کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھی میں واقع تھا۔ دفتر میں صرف 4 افسر تھے۔ حفیظ جالندری ڈائریکٹر تھے، احمد بشیر ان کا مدیر تھا، ابن انشا پاک سرزمین کا ایڈیٹر اور میں فلم اسکرپٹ افسر تھا، جسے حفیظ صاحب نے اپنا PA بنا رکھا تھا۔ 5 دن میں حفیظ صاحب مجھے ایک DO لکھوایا کرتے اور پھر 10 روز اسے پالش کرنے میں گزارتے۔ اس پر دن میں مسلسل 7-8 گھنٹے شدت سے محنت کرتے۔ یہ دفتر ہمارے لیے صرف دفتر ہی نہ تھا، ہمارا کلب تھا، تفریحگاہ تھا، کافی ہاؤس تھا، گھر تھا، اکھاڑا تھا۔ اس دفتر میں 2.5 سال مجھے انشا کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ وہاں میں نے پہلی مرتبہ اس جلتے بجھتے دیے کو دیکھا۔ دیر تک میں سوچتا رہا کہ یہ بجھتا کیوں ہے،
پھر مجھے پتہ چلا یہ تو ازلی طور پر بجھا ہوا ہے۔ پھر یہ حیرت دامنگیر ہوئی کہ اتنی گہری بجھن کے باوجود یہ جلتا کیسے ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ دفتر کے باہر سڑک کی دوسری پٹڑی سے انشا نے مجھے آواز دی، ادھر آنا، ضروری بات ہے۔ سڑک پار کر کے ادھر گیا تو انشا کا نام و نشان نہ تھا۔ اگلے روز دفتر میں پوچھا، انشا تم نے مجھے بلایا تھا، پھر چلے کیوں گئے؟ بولا، اچھا میں چلا گیا تھا۔ ایسی باتیں روز ہوتی تھی۔ پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھتا۔ اچھا میں نے ایسا کیا تھا۔ اس کے انداز میں اتنی معصومیت ہوتی کہ مزید بات کرنے کی ہمت نہ پڑتی۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ابن انشا نے کام کرتے کرتے کوئی دورس بات کہہ دی۔ میں نے کہا، انشا واہ کیا خوب بات کی تو نے۔ چونک کر بولا، کون سی؟ میں نے بات دہرائی، حیرت سے میری طرف دیکھا، ہنسا، ہائے میں نے یہ بات کی تھی۔ مفتی جی کہیں آپ اپنی بات میرے منہ میں تو نہیں ڈال رہے؟ بڑی سے بڑی بات بھی انشا کو جذب نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اسے قتل کی لرزہ خیز داستان سنائیں۔ ابتدا میں وہ شوق سے سنتا، پھر سوئچ آف کر کے بیٹھ جاتا، بظاہر ہاں ہاں کرتا رہتا۔ اس لحاظ سے وہ ایک کچوے کی مصداق تھا۔ ہر چند ساعت کے بعد وہ اپنے خول میں دبک جانے پر مجبور تھا۔